نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق ولو کان مرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مختصر سی سورہ عصر میں نے تلاوت کی، یہ بہت جامع ہے کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے حق بات کی تلقین کی اور پھر انہوں نے صبر کی تلقین کی، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے۔ یعنی خسارے سے بچنے کے لیے 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت ایمان کی، دوسری صفت اچھے عمل کی، اور تیسری صفت حق بات کی تلقین کی، اور چوتھی صفت اگر کوئی آزمائش آئے تو اس کے اوپر صبر کی تلقین کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کرو، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ اس تناظر کے اندر جو آج بیت المقدس کا مسئلہ ہے، اس پر عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی تشویش پائی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تشویش جو پائی جاتی ہے، جلوس نکل رہے ہیں، لوگ جو ہے نا ایک واویلا مچھایا ہوا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن حقائق سے کوئی کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ پورا جو بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ، حضرت زکریا علیہ السلام، ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور آخری نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں سے عیسائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا جو تعلق تھا وہ یہود کے ساتھ تھا۔ اب بیت المقدس کے اوپر جو شروع سے تاریخی قبضہ رہا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا رہا ہے، ان کی اولاد کا رہا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کا رہا ہے۔ تو اگر ایک لمبی تاریخ دیکھی جائے کہ بھئی یہ قبلہ جو ہے نا، یہ مرکز، یہ خلافت کا مرکز، یہ بنیادی طور پر کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اقتدار نہیں ملا۔ بظاہر جو ہے نا ان کو یہودی اور عیسائی دونوں اس بات پر متفق ہیں، اگرچہ ہم اس پر ہمارا اس سے اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر، اس کے آس پاس اسی شہر کے اندر پھانسی دے دی گئی۔ اب اگر جس شخص کو پھانسی دی جائے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے اس لیے کہ مجھے یہاں پھانسی دی گئی ہے، کر سکتا ہے وہ؟ لیکن چونکہ جو یہود تھے وہ تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تورات کے اندر وہ تحریف کا شکار تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے جنہوں نے کتابیں لا دی ہوں۔ اب گدھے اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ اگر
काफी अरसे से जो है ना वो रहे भी हूं, फिर उन्हीं गधों की वजह से ईसा इस्लाम की जो उम्मत थी, जिनको हम नसारा कहते हैं, जो ईसाई कहलाते हैं, उनका गलबा हो गया। जब उनका गलबा हो गया तो यहूदियों के साथ बहुत मजालिम किए गए हैं, और वो जो उनके साथ जो ना जो कुछ भी सलूक किया गया वो उसके लायक थे या नहीं है, बहस ये नहीं है। लेकिन उनको जहां भी जो ना वो देखते थे, हिटलर जो मशहूर है, हिटलर का सबसे बड़ा जो जुल्म और ज्यादती है वो ये है कि वो यहूदियों को जो है ना, नाम का कोई यहूदी होता था उसको कत्ल कर देते थे। तो ये जो ईसाई और यहूदियों का जो ये मुश्तरका किबला था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, तो शुरू के अंदर मुसलमान भी उस तरफ रू करके जो है नमाज पढ़ते थे। किबला जो है ना हमारा वही बैतुल मुक़द्दस था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपकी चाहत है तो आपकी चाहत को मैं पूरा करते हुए आपको हुक्म देता हूं कि आप अपना रुख काबा की तरफ कर लो। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा एतराज उठा, जिसका कुरान ने जवाब भी दिया कि ये बेवकूफ़ी है कि भाई किस चीज़ ने उनको इस किबले से जो है ना मुसलमानों को पेर दिया है। यानी वो खफा थे इस बात के ऊपर कि भाई हमारा जो किबला था वो तुम्हारा मरकज था, और तुमने किसको मरकज बना दिया? वो जो मुशरिकों का जो है ना एक दौर से, जिसमें 360 बुत पड़े हुए, लात उज़्ज़ा और मनात वगैरह, उसकी तरफ आप वो कर रहे हो। तो अल्लाह ने कहा कि उनको ज्यादा जवाब नहीं दो, ये उनके लिए काफी है कि कहो कि भाई मशरिक भी अल्लाह के लिए, मगरिब भी अल्लाह के लिए है। यानी उस किबले से जान छुड़ाने के लिए अल्लाह ताला ने वो जो दूसरा सिपारा शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है। अब मसला क्या है